احتجاجی ریلیاں ہوں یا انقلابی تقریریں ہوں، تو اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ زیر بحث تو رہتے ہیں لیکن اس کے اندر سبسٹنس کچھ نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا یہی سگنیچر ہے، یہی بانی پی ٹی آئی کا بھی سٹائل ہے. جو موقع آپ کے پاس ہے اس موقع میں ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کیا کیا ہے. دور دور تک کوئی ایسی وہاں اچھی خبر کسی بھی عام آدمی کے لیے دکھائی نہیں دیتی. سہیل آفریدی صاحب کی جو کارکردگی ہے اب تک، وہ ایک آپ کہیے کہ شو بازی کے علاوہ یا یوں کہیے کہ ایک پرفارمنس کے علاوہ یا ایک ایسا مظاہرہ جو سرکس میں جیسے کیا جاتا ہے شائقین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتب دکھائے جاتے ہیں، اس طرح کا ایک ان کا اب تک کی پرفارمنس آئی ہے سامنے. یعنی وہ ایک احتجاجی ریلیاں ہوں یا انقلابی تقریریں ہوں، ایک بس رونق لگائے رکھنی ہے، ایک تماشا لگائے رکھنا ہے. تو اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ زیر بحث تو رہتے ہیں لیکن اس کے اندر سبسٹنس کچھ نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس میں پارٹی کی اپنی جو ایک فالوورشپ ہوتی ہے، ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوتی کسی کارکن کی، کسی یعنی پارٹی لیڈر کی، ایک سٹرکچر کی. وہ ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ آپ یوں کہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا آپ مطلب ہے کوئی ایسا ٹھوس ہمیں بڑا کام ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی بڑا افتتاح بھی ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیا، کوئی بڑا ویژن یعنی ہمیں دکھائی نہیں دیا، کوئی تبدیلی اس طرح کی جس میں عوام کے لیے ہم کوئی انقلابی کام ہوتا ہوا دیکھیں کہ صحت سے متعلق ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کے دہلیز پر حل ہوں. جو بچے وہاں اسکول سے باہر ہیں ان کو واپس اسکول میں لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے. بہت بھیانک رپورٹس موجود ہیں کہ وہ بچے جن کے پاس رہنے کو گھر ہی نہیں ہے، خاص طور پہ وہ بچے جن کے خاندان دہشت گردی میں اجڑ گئے، جنگ میں اجڑ گئے، اور وہ بچے جو ہیں وہ بے سہارا ہیں، ان کے پاس رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور وہ یعنی مجبور ہیں کہ بعض اوقات وہ مدد مانگتے ہوئے درندوں کے ہاتھ چڑھ جائیں، اور چڑھتے ہیں. یہ بہت وہاں کا سنگین مسئلہ ہے پختونخوا کا. تو اس طرح کا ہمیں اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یعنی مستقل بنیادوں پہ اس طرح کے بچے جن کا گھر ہی کوئی نہیں ہے، بہت ہی کم عمر بچے، اسکول وہ نہیں جا رہے، مدرسے بھی کسی میں بھی نہیں جا سکے. تو اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی پناہ گاہ، اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی یتیم خانے کو بڑے پیمانے پر کوئی اس طرح کا کوئی ریفارم، کوئی بڑا کوئی منصوبہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اسی طرح سے ٹیکنالوجی میں جتنی تیزی سے دنیا آن لائن اب آگے جا رہی ہے، اب تو نوجوان نسل ان کو صرف اگر آپ انفراسٹرکچر اور ان کے وسائل مہیا کر دیں، وہ خود بخود بغیر کسی مدد کے انٹرنیٹ پہ نوجوان اب خود کمانے کے قابل ہو چکے ہیں. وہ خود کما لیں گے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو ایک مستقل بجلی چاہیے، ان کو ایک مستقل ایک اچھا انٹرنیٹ کا سسٹم چاہیے. تو وہ اس کے لیے ایک کیبلنگ چاہیے، اس طرح کوالٹی چاہیے. اس کو انشور کرنے کے لیے جو بھی پرائیویٹ کمپنیاں یہ سروس وہاں مہیا کر رہی ہیں، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس چاہیے. لیکن وہ نہ وفاقی سطح پہ نظر آتا ہے اس طرح سے، جہاں تک کمیونیکیشن کا معاملہ ہے یا انٹرنیٹ کمپنیز کا معاملہ ہے یا موبائل فون کمپنیز کا معاملہ ہے. ان پہ کنٹرول جو ہے وفاق کا بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، اور پختونخوا وغیرہ میں بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا بڑا کوئی ویژنری منصوبہ دیکھنے میں نہیں آیا. تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا یہی سگنیچر ہے، یہی بانی پی ٹی آئی کا بھی سٹائل ہے کہ وہ ایک توجہ حاصل کرنے کے ماہر ہیں، اور یہی تمام پی ٹی آئی کو مہارت حاصل ہے کہ وہ شور مچا کر، فساد کر کے ایک ماحول بنا دیتی ہے. سوشل میڈیا ہو یا ریگولر میڈیا ہو، وہ ایک رونق لگا دیتی ہے، سیاسی طور پہ گپ شپ کا ایک ماحول بنا دیتی ہے، اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کو مکالمہ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹاک شوز میں ایک جیسے کہنا چاہیے ایک مسالہ مہیا کر دیتی ہے. تو وہ مسالہ جب وہ وہاں سے مہیا ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے لوگ اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ان کی مہارت ہے. اب آپ سہیل آفریدی صاحب کو دیکھ لیجئے کہ ان کی جو ایک خاصیت ہے بہرحال جو ماننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھا کرتے ہیں. یعنی وہ بڑے پر اعتماد ہو کر وہ صحافیوں سے ملتے ہیں کلیکٹیولی، اور یقیناً اس میں ان کی تعریف بھی ہوتی ہے. تو اس میں ان کی جو مہارت ہے وہ یہ ہے، یعنی جو پوری پارٹی کی ہے وہ ان کی بھی ہے، کہ میڈیا ہینڈلنگ ان کو بہت اچھی آتی ہے.
پریزنٹیشن ان کو بہت اچھی آتی ہے، لیکن یہ جو اہلیت ہے، یہ جو ہنر ہے کہ جس میں آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں آپ مہارت رکھتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک ہنر ہے. اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ اگر آپ کی اچھی ہے بھی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اصل معاملہ پھر وہ یہ کہ سبسٹنس کیا ہے. یعنی یہ سارا کا سارا شور آپ نے مچا لیا جن کے خلاف آپ مچاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو موقع آپ کے پاس ہے، اس موقع میں ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کیا کیا ہے. یعنی جو صوبہ دہشت گردی کا اور جنگ کا شکار ہے، ان نوجوانوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے، جو ان کے مواقع، ان کے مستقبل چھین لیا گیا، دہشت گردوں نے چھین لیا ان سے، اس کی ریپیئر کرنے کے لیے، اس کی مرمت کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کون سے وہ بڑے منصوبے ہیں جو ہمارے سامنے آئے؟ ایک بھی نہیں. یعنی معاملہ پھر یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو اصل ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ نصاب کی تبدیلی کے لیے کیا ہوا ہے؟ اچھا، ان کی عمارتیں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اساتذہ وہاں مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جو صحت ہے اور تعلیم ہے، یعنی جو بنیادی عوامی آپ کہیے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ محلوں کا انتظام ہے، راستوں کا انتظام ہے، وہاں پہ تو کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، بھتے بازی اپنی جگہ، پرائیویٹ فیکٹریز جو لوگوں نے لگا رکھی ہیں. ابھی بنو میں ایک فیکٹری پر دہشت گردوں نے اٹیک کر دیا کیونکہ ان کو پتا چاہیے تھا، نہیں ملا، انہوں نے اٹیک کر دیا. تو کاروباری طبقہ تو پس کے رہ گیا وہاں. ایک طرف تو ہمارے پوری روٹین میں سرکاری مشینری سے جو شکایات ہوتی ہیں ہر کاروباری انسان کو، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس کے ساتھ آپ ایڈ آن کر لیجیے دہشت گردوں کا بھتہ. اور دہشت گردوں کو اگر بھتہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے یعنی فیکٹری پر اٹیک کر دیں گے، آپ کا سامان جلا دیں گے، مشینری جلا دیں گے. تو ان حالات میں جن میں پھنسا ہوا ہے پختونخوا کا کاروباری آدمی، تاجر، تو اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے تھی نا، اسے گورننس ملنی چاہیے تھی نا. شور مچانے سے اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. جلسے جلوس کرنے سے یعنی دہشت گردی حل ہو جائے گی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کوئی ایسی تبدیلی جس کو آپ کہنا چاہیے دور رس ہو، یا جس کو ہم ایک خوشگوار تبدیلی کہتے، سنجیدہ ایفرٹ کہتے، وہ جذبات کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے، کوئی حقیقی عوامی مسائل کا ادراک نہیں ہے، اور اس کے آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کا حوالہ ہو یا راستوں کی معیار کا حوالہ ہو، سڑکوں کے معیار کا حوالہ ہو، دور دور تک کوئی ایسی وہاں اچھی خبر کسی بھی عام آدمی کے لیے دکھائی نہیں دیتی. بس نعرے ہیں، بیمانی نعرے، فلک شگاف نعرے، فساد کی طرف ایک راغب کرتے ہوئے نعرے، جس میں الجھ کے ظاہر ہے کہ پہلے بھی انگنت نوجوانوں کے مستقبل تباہ ہوئے، اور اب بھی وہی ہے، بٹ نعرے، سبسٹنس کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس تمام رویے پر آدمی افسوس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے.